اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی، عام انتخابات عمران خان کے دباؤ پر نہیں اپنے وقت پر ہوں گے۔ پی ڈی ایم قیادت کی پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے اداروں پر حملوں کی مذمت، عمران خان کے مقابلے کے لیے نیا حکومتی بیانیہ لانچ کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں اہم ترین اجلاس، آصف زرداری، فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کے قائدین کی شرکت۔ لاہور میں پی ڈی ایم قیادت کے اجلاس کے بعد آصف زرداری کی چوہدری شجاعت کی رہائش کا آمد، قافلے کی رہنما سے ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال، پنجاب کی صورتحال پر بھی مشاورت، سابق صدر وکٹری کا نشان بناتے ہوئے واپس روانہ۔ ریاستی اداروں پر بار بار اور شرمناک حملوں کے باوجود عمران نیازی کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو دیے گئے استثنا سے ملک کو نقصان پہنچا۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی نکتہ چینی۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کسی جماعت کی مقبولیت یا کسی کی عدم مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہے۔ ہم اپنی ساری ایفرٹس کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز ہی منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب۔ 63A کی تشریح پر عدالتی فیصلے پر ہماری ریزرویشنز ہیں۔ ریویو پٹیشن کو فل کورٹ سنیں اور اس پہ جلد از جلد فیصلہ دیا جائے۔ جو عمران مافیا ہے یہ چاہتا ہے کہ عدالتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروائے۔ عمران خان امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلنے کے عادی، عدلیہ کے کندھوں پر چڑھ کر آئین سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں کر رہے ہیں۔ قانون سازی ہمارا اختیار اور حق ہے، اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کا فل بینچ آرٹیکل 63A کی عدالتی تشریح پہ نظر ثانی اپیل کی جلد از جلد سماعت کرے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ مکمل غیر جانبدار تھے، خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ الیکشن کرا دو، الیکشن کرا دو، الیکشن تمہیں پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو۔ الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر اعظم تھے، لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو، اس لیے تم نے الیکشن کال نہیں کیا، کیونکہ تمہارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے، تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے جو تم ہو۔ عمران خان اقتدار کے لیے حکومتی اداروں پر حملہ آور، یہ فارن فنڈنگ کیس سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لیں، انتخابات اسی وقت ہوں گے جب حکومت چاہے گی۔ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے 5 سیٹیں ہار دیں، مریم اورنگزیب کی گرج پرس۔ امیدوار نہ ملنے سے لے کر سخت مقابلہ کرنا بڑی بہتری ہے۔ پچھلے کچھ برسوں سے مسلم لیگ نون اپنی ایک سیٹ بھی نہیں ہاری، پنجاب کے ضمنی الیکشن میں بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ 2018 میں بہت سے حلقوں سے ہمارے پاس کوئی امیدوار بھی نہیں تھا، مریم نواز کا ٹویٹ۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں 15 سیٹیں جیت کر کوئی تیر نہیں مارا، ان حلقوں سے ان کے اپنے ہی لوگ بھاگے تھے۔ عمران خان انوکھے لاڈلے ہیں، سب جانتے تھے وہ مزید اقتدار میں رہے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ میاں افتخار اور اکرم دورانی کی تنقید، گزشتہ حکومت کو جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا، سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ وسیم اختر کا مہنگائی کم کرنے پر زور۔ ہم نے بال ابھی تک جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں رکھی ہے۔ اس وقت یہ حکومت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کا سوئچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے۔ یہ کہنا کہ ہم پنجاب میں 5 لوگ جو ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
اس وقت آپ کے پاس صرف ایک ووٹ کی برتری ہے وفاق میں. ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں. 5 MNAs جو اس وقت یہ نیچے کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حکومت کے 5 سے کہیں زیادہ MNAs ہمارے ساتھ رابطے میں. ضمنی الیکشن میں عبرتناک شکست نے حکومتی اتحاد کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی. عام انتخابات کا سوچ کر ہی ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. حکومت وینٹیلیٹر پر ہے. آن اینڈ آف کا سوئچ ہمارے ہاتھ میں, جب چاہیں انہیں گھر بھیج سکتے ہیں. فواد چودھری کا 5 حکومتی MNAs رابطے میں ہونے کا دعویٰ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور آزاد ارکان کی شرکت. حمزہ شہباز کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. 22 جولائی کے اسمبلی سیشن کی حکمت عملی پر مشاورت. صوبے میں ضمنی الیکشن کے بعد کی سیاسی صورتحال پر بھی غور. انیس سو 93 سے کارکن کی حیثیت سے سیاسی محاذ پر ڈٹا ہوں. اچھی طرح علم میں مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. نہ ہار ابتی ہے نہ کسی جیت کو دوام ہے. پاکستان کو بچانے اور سنوارنے کا مشن جاری رہے گا. حمزہ شہباز کا عزم. رانا ثناء اللہ جیسے لوگ غلط کام لیتے ہیں اور IB کو استعمال کرتے ہیں, تو ان کو بے نقاب کرنا جو ہے یہ اس وقت جمہوریت کو مضبوط کرنے کے برابر ہے. جو اس کا ہیڈ ہے IB کا, یہ اس کے لیے وارننگ ہے. یہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں. شریفوں نے اپنا آپ اور اپنا چہرہ انہوں نے پہلے ہی دکھا دیا تھا. الیکشن ہونے کے بعد ان کو IG اور چیف سیکرٹری کو صرف یہ نہیں ہونا, ان کو سزا بھی ہونی ہے انشاءاللہ. یہ لکھ لیں گے. 5 MPs کی غیر حاضری سے متعلق رانا ثناء اللہ کا بیان. کاف لیگ سپریم کورٹ پہنچ گئی. توہین عدالت کی درخواست دائر. وفاقی وزیر داخلہ, وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کارروائی کی استدعا. ضمنی الیکشن میں بدترین شکست کے بعد یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. پرویز الہی کی میڈیا ٹاک. 188 لوگ اس وقت تحریک انصاف اور اتحاد کے موجود ہیں اسمبلی کے اندر. 186 کے اوپر اکثریت ہو جاتی ہے. میری اولین ترجیح اس وقت تو ہے کہ پہلے 22 جولائی پہ میری نگاہیں مرکوز ہیں اور میں نے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کو انشور کرنا ہے. جب انشاءاللہ پنجاب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پیچھے مسلم لیگ نون کے پاس بچتا کیا ہے سوائے اسلام آباد کے, تو وہ سیاسی طور پہ بہت ہی کمزور وکٹ پہ چلے جائیں گے. 22 جولائی کا الیکشن اولین ترجیح. پنجاب ہمارے پاس آ گیا تو نون لیگ کمزور وکٹ پر چلی جائے گی. موجودہ حکومت عارضی ہے. غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اسد عمر کی آج کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر حکومتی اداروں کی مداخلت. پنجاب اسمبلی نے مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. اپوزیشن کے خلاف ریاستی مشینری کا استعمال جاری. ہمارے ارکان کو ڈرا دھمکا کر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. راجہ بشارت کی پیش کردہ قرارداد کا متن. نیب ترامیم خلاف آئین ہونے کے حوالے سے حکومت سے جواب طلب. سپریم کورٹ نے PTI کی درخواست پر قومی احتساب بیورو اور وفاق کو نوٹس جاری کر دیا. ترمیم کے بعد کسی کو فائدہ پہنچانے پر کیس نہیں بنے گا. عمران خان کے وکیل کے دلائل. وزیر قانون کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر ترمیم کی سپورٹ میں ہیں. مخصوص فرد کے لیے بنے قانون کو کل عدم قرار دے سکتے ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس. قانون سازی کے وقت آپ کیوں موجود نہیں تھے؟ شاہ محمود قریشی سے استفسار. پارلیمانی کمیٹی میں طویل بات ہوئی تھی. PTI رہنما کا جواب. سماعت 29 جولائی تک ملتوی. غیر یقینی سیاسی صورتحال. روپے کا انتہائی برا حال. ڈالر کی بلند ترین اڑان. انٹر بینک مارکیٹ میں ایک روز قدر 6 روپے 80 پیسے بڑھ گئی. 221 روپے 99 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں 8 روپے اضافے کے ساتھ 224 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ.
ہمارے خلاف عدم اعتماد کے وقت ڈالر 178 روپے پر تھا. IMF کے ساتھ معاہدے کے باوجود آج 224 روپے تک پہنچ گیا. معاشی تباہی ثابت کر رہی ہے ان کو ملک چلانے کا کوئی تجربہ نہیں. عمران خان کا ٹویٹ. فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا. سخت اقتصادی اور سیاسی حالات میں IMF پروگرام پر عمل درآمد بظاہر مشکل. روپے کی قدر میں کمی کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر استعمال کے بعد 10 ارب ڈالر کی سطح سے بھی نیچے آ چکے ہیں. عالمی ریٹنگ ایجنسی کا موقف. عالمی کریڈٹ ریٹنگ میں مستحکم کے بجائے منفی درجہ. نااہل لیگ کی نالائکیوں سے پاکستانی معیشت کو ایک اور جھٹکا لگ گیا. امپورٹڈ حکمرانوں نے ملک کی اکانومی کا کباڑہ کر دیا. مونس الہی کا ٹویٹ. رجیم چینج کی مبینہ سازش. واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے آنے والا سائفر سابق وزیر اعظم یا وزیر خارجہ سے چھپانے کی اطلاعات بے بنیاد. دفتر خارجہ پیشہ ورانہ بنیادوں پر کام کرتا ہے. اس ورکنگ پر شکوک و شبہات تباہ کن ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت. کورونا کے بعد جاری 24 گھنٹے کے دوران 459 نئے مریض سامنے آ گئے. ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 2.8% ریکارڈ. توانائی بحران سے نمٹنے کے اقدامات. سندھ میں مارکیٹیں رات 9 بجے بند کرنے کا حکم. صوبائی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شادی ہالز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت. ریسٹورنٹس اور چائے خانے 11 بجے تک اوپن رہیں گے. لاہور کی مقامی عدالت نے پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کو دارالامان بھجوا دیا. اجازت کے بغیر کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی. کراچی میں ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کیس کا تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم. برطانوی حکومت نے دارالعوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا. حمایت میں 349, مخالفت میں 238 ووٹ پڑے. کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کی دوڑ میں رشی سوناک سب سے آگے. بھارتی نیاد برطانوی رہنما کو 118 ارکان کی حمایت حاصل. اور گال ٹیسٹ کا آج آخری روز. پاکستان 222 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے دوسری اننگز آگے بڑھائے گا. قومی ٹیم کو جیت کے لیے 120 رنز. میزبان ٹیم کو 7 وکٹیں درکار. عبداللہ شفیق 112 اور محمد رضوان 7 کے انفرادی سکور پر ناٹ آؤٹ.